اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں: نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس بیان میں آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ سنیں گے۔ الحمدللہ عز وجل آج کا یہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے قریب واقع صحرائے مدینہ سے براہ راست پوری دنیا میں الحمدللہ یہ نشر ہوگا، اور صحرائے مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع میں یہاں پر موجود ہوں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ کنیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی عطا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں عمر ہی رہا، اور عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ چونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب اسلام آباد ہونا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر نام عطا فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے بیان فرمائی، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے لیے جب یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی رب کائنات کی بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب تھے۔ اور ایک اور روایت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، کہ اے اللہ عز و جل اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے غلبہ اور عزت عطا فرما۔ تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا رب کائنات کی بارگاہ میں الحمدللہ مقبول ہوئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تعداد کو 40 کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے 40 کا پورا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایمان سے صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھے، 39 ان کی تعداد تھی، جبکہ 40 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء بالاسلام عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ اور ایک اور روایت اسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، لما اسلم عمر، کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، قال المشرکون اليوم قد انتصف القوم منا، کہ جب آپ ایمان لائے تو مشرکین نے کہا کہ آج کے دن ہماری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا ہمارے لیے ایک فتح تھی، اور ان کی امارت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت تھی۔ پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ جب وہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے علل اعلان کعبۃ اللہ المشرفہ میں نماز پڑھی۔ ان سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کفار انہیں ٹارچر کرتے تھے، ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے معززین میں شمار ہوتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو آپ کا روب و دبدبا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے درمیان ایک معزز انسان ہونا، ایک عظمتوں والا انسان ہونا، اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعارض نہ کیا اور مسلمان کعبۃ اللہ المشرفہ میں علل اعلان نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دل کی خواہش ہوتی تھی، رب کائنات یعنی بعض ایسی آیات مقدسہ ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں شراب عام پی جاتی تھی، اور خاص طور پر عرب میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی، کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اب حضرات صحابہ علیہم رضوان شراب کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ شراب کے بارے میں ہمارے رب عز و جل کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سب سے پہلا حکم شراب کے حوالے سے یہی نازل ہوا کہ لوگ، جس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں اور گناہ بھی ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو ان دونوں چیزوں کا گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو فوراً آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، ہمارے لیے اور واضح حکم نازل فرما، کوئی شافی حکم نازل فرما دے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ چونکہ شراب کی واضح حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو بعض لوگ اس کے باوجود شراب پی لیتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا شیڈیول بدل رکھا تھا۔ اور پھر جب یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، شراب کے بارے میں کوئی شافی حکم عطا فرما دے، کوئی شافی بیان عطا فرما دے۔ اس کے بعد تفاسیر میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کے بعد
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے شراب کی حرمت کا سن کر شراب کے مٹکے توڑ دیے. شراب کی واضح حرمت کا اعلان اس آیت سے ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب عز و جل نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی. وہ ایک یہ کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن کے بعد سے مسلمان الحمدللہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں اور اس جگہ کو مصلی قرار دے دیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعریف و توصیف کے بے شمار کلمات ارشاد فرمائے. ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر سے بہتر کسی انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان میں مشہور ہو گئی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس کی محبت، آپس کا تعلق، آپس میں ایک دوسرے سے پیار ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا تو فرمایا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان. یہ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی عقیدہ نہیں ہے بلکہ الحمدللہ عز و جل یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذہن تھا اور تمام اہل سنت کا بھی یہی ذہن ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا اور یہ کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے بہترین انسان جو لوگوں میں سے ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں فقال ابو بکر اما انک ان قلت ذاک فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. اور ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے. فرمایا اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ان میں سے ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس پر الہام کیا جاتا ہو. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو نبوت کی سی باتیں کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور وہاں سے چلی گئیں. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے. پتہ ہے کون سے الفاظ ہیں حدیث میں؟ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عورتیں آپ کے سامنے اس انداز سے گفتگو کر رہی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں. پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں خوف نہیں ہے. تو عورتوں نے جواب دیا ہاں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سخت گیر ہیں، یعنی آپ کی سختی کے حوالے سے انہوں نے کلام کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اس بات کو چھوڑ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جسے حضرت سیدتنا سدیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدتنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، اور حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجہہ، کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں شیطان جب عمر کو دیکھتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی
کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اے عمر میں نے دیکھا کہ جس راستے سے تم گزر جاؤ شیاطین بھلے وہ انسانوں کے ہوں یا جنات کے ہوں وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ تو یہ خلیفۃ المسلمین آج ہم ان کا ذکر خیر الحمدللہ عز وجل مدنی چینل پر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ان کو محبت نہ تھی، آج خاص طور پر میں چاہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم رضوان سے ان کی ذات کا تعلق اور محبت تھی، اس کے بارے میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو اور آپ اسلامی بھائیوں کو عرض کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات سے کیسا پیار کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا، اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا، اور کوئی بھی اہم فیصلہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس کی تعلق داری، آپس کی محبت یہ ایسی تھی کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے آپس کے تعلق کو بیان کیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں سے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تین خلفاء ہیں، اور ان کے بعد چوتھے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تینوں خلفاء علیہم رضوان نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت داروں سے خاص محبت اور پیار رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر خاص آپ نے مقرر کیا تھا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں تمہارے ساتھ صلح کریں گے اور اس صورت میں ہم ہتھیار ڈالیں گے، اس صورت میں تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے جب تم اپنے امیر کو ہمارے پاس لے آؤ۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لشکر اسلام کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، وہاں پر لے آیا گیا۔ تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ آیا، اس نے آ کر آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگا نہیں یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ شخص معلوم نہیں ہوتا، آپ اپنے سب سے بڑے امیر کو لے کر آئیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان سفیروں میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ راستے میں کسی اور راستے پر نکل گئے، جس راستے پر جانا تھا وہ کسی اور راستے پر نکل گئے۔ وہ راستہ جنگل کے شیروں کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ وہاں بڑے خونخوار شیر رہتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چلے جا رہے ہیں کہ ایک شیر آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو خطاب فرمایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے شیر، اے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو جب یہ ارشاد فرمایا تو شیر نے اپنے سر کو جھکا لیا اور دم ہلانے لگا، یہاں تک کہ وہ بحفاظت آپ کو اس جنگل کو اس نے کراس کرا دیا۔ علامہ واقدی نے اپنی کتاب فتوح الشام میں اس واقعہ کو لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ طلب کرتے ہیں، تو بعض صحابہ علیہم رضوان نے یہ عرض کی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اس موقع پر
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے عمر، میری رائے یہ ہے کہ آپ بیت المقدس تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ جس ہستی کو منتخب کیا، اس موقع پر علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ وہ ہستی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ اپنے پیچھے انہیں اپنا نائب مقرر فرمایا اور بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ علامہ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ دو آرابی آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں ان کا کلیش ہو گیا۔ اب وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے، یہ کلیش ہے، ہماری آپس کی یہ ٹینشن ہے، آپ اس کو دور کر دیجئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ان دونوں کو فرمایا کہ تمہارا یہ فیصلہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ تعجب کے عالم میں کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ یہ کریں گے۔ شاید ان کے دل میں کوئی بات ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ہمارا فیصلہ یہ کریں گے، یعنی انہوں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا۔ ان دیہاتیوں نے کچھ اس بات کو پسند نہ کیا کہ ہمارا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ جب انہوں نے یہ ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہنے والا شخص تھا اس کو گردن سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے بدبخت، تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مولا علی ہیں۔ اور فرمایا یہ تیرے مولا ہیں اور ہر ایماندار کے مولا ہیں، اور جو انہیں مولا نہ کہے وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے صرف یہ نہیں بلکہ ایک ایسی روایت کہ جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں اور بڑے بڑے محدثین کرام نے اپنی احادیث کی کتابوں میں بیان کیا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک وادی ایسی آئی کہ جسے وادی غدیر کہا جاتا ہے۔ غدیر خم کا جو مقام تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک بہت ہی پیارا خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں قرآن مجید، فرقان حمید اور اپنی آل کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی میری آل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو فرمایا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا اقرب نہیں ہوں؟ اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے مالک ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے مالک ہیں۔ تو اس کے بعد امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تو پتا ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی کہا وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس تشریف لائے
اور فرمایا کہ اے علی تمہیں مبارک ہو کہ آج سے تم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے مولا بن گئے ہو. اور اس کے بعد کئی ایسے مواقع آئے کہ جن مواقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آتے تو انہیں مولا علی کہہ کر پکارا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو فرماتے ہیں خدا کی قسم جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکومت کے انداز تھے میرے ابا جان نے اسی انداز سلطنت کو اختیار کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز سے انہوں نے اپنے خلافت کے امور کو چلانے کی کوشش کی. فرمایا کہ ہر موقع پر میرے ابا جان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے اپنے خلافت کے امور کو چلانے کی کوشش کی. اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو روتے ہوئے دیکھا. ایسی حالت میں روتے ہوئے دیکھا کہ جب ان کے پاس ایک سفید رنگ کی چادر تھی تو میں نے پوچھا کہ اے علی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پوچھنے والے کو فرمایا کہ میں آج عمر کو یاد کر رہا ہوں. وہ میرے خلیل تھے, میں ان کو یاد کر رہا ہوں اور وہ مجھے نصیحتیں کرنے والے تھے. خدا کی قسم یہ جو سفید چادر جو تم مجھ پر دیکھ رہے ہو یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دی تھی, تو میں آج ان کو یاد کر رہا ہوں. تو ان لوگوں کی آپس کی محبت ایسی تھی کہ جس کے بارے میں جو روایات میں بے شمار مواقع پر ہمیں ملتی ہیں. علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں تو عرض کی کہ یا خلیفۃ المسلمین آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے اس وقت حضرات حسنین کریمین بھی اس مقام پر اس موقع پر موجود تھے, رو رہے ہیں. تو عرض کی کہ حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر خلافت کا ایک بھاری بوجھ ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں, میں نہیں جانتا. جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سنی تو فوراً جواب دیا کہ اے عمر خدا کی قسم ہم نے تم کو عدل و انصاف کرنے والا پایا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہی رہے. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت حسنین کریمین نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا کہ اے عمر, اے خلیفۃ المسلمین, بے شک ہم نے آپ کو عدل و انصاف کرنے والا پایا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی سنا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھتیجو, کیا تم میرے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہو جو تم نے کہی ہے؟ دونوں حضرات اپنے والد گرامی کی طرف دیکھنے لگے تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اشہدو وانا معکما شہید, کہ تم دونوں گواہی دے دو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عدل و انصاف کرنے والا پایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کا ایک اور نمونہ سماعت فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی تو مسلمانوں کے پاس بہت سا مال و دولت آیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بعض مسلمانوں کے وظائف مقرر کر لیجئے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے عمر، سب سے پہلے آپ اپنا وظیفہ مقرر کر لیجئے کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، تو آپ وظیفہ مقرر کر لیجئے تاکہ امور سلطنت میں کوئی خلل نہ آئے اور زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ آپ سلطنت کے امور کو سر انجام دے سکیں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب والے لوگوں کا سب سے پہلے خیال رکھوں گا، اور سب سے پہلے اس مقام پر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ہستی کا نام لیا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سب سے پہلے ان کا وظیفہ مقرر فرمایا، پھر اہل بدر کا وظیفہ، اور ان کے بعد دیگر غزوات کے شرکاء، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص کی وجہ سے حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جو وظیفہ تھا وہ شرکائے بدر علیہم رضوان کے برابر مقرر فرمایا. ایسی ان سے محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی بات پہنچی ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان پر بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے، انہیں اپنی گود میں بٹھاتے، انہیں عطیات عطا فرماتے، ان کی خدمت بہت زیادہ مالی طور پر بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس یمن سے اعلیٰ قسم کی پوشاکیں آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام پوشاکوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. اب جب تقسیم ہو گئیں کوئی پوشاک باقی نہ بچی تو بعض لوگوں نے کہا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما رہ گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوشاکیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے موزوں نہیں ہے، یہ اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ میں یہ پوشاکیں انہیں دوں. آپ نے خط لکھوایا اپنے نائب کو جو یمن میں تھے کہ نہایت ہی اعلیٰ قسم کی پوشاکیں تیار کروا کے مدینہ المنورہ میں بھیجو. جب وہ اعلیٰ قسم کی پوشاکیں مدینہ المنورہ میں بھیجی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پوشاکیں آنے پر جب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ پوشاکیں دیں تو پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سب نے پوشاکیں پہنی مگر مجھے خوشی نہ ہوئی. خدا کی قسم جب ان شہزادوں نے زیب تن فرمائی تو مجھے حقیقی خوشی حاصل ہوئی. سبحان اللہ، کیسی محبت. اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم فرما رہے تھے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے درمیان، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تقسیم کرنے کا انداز. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے وہ کہنے لگے کہ ابا جان، سب سے پہلا حق تو میرا تھا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، یعنی آپ کا بیٹا ہوں. پہلا حق تو میرا تھا کہ مجھے مال و دولت آپ پہلے عطا فرماتے، لیکن آپ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرما رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا بیٹا پہلے ان کے باپ جیسا باپ اور ان کے جد امجد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کریم تو لے کر آؤ. تم یہ تقاضا کر رہے ہو کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں لیکن حضرات حسنین کریمین جیسا باپ اور ان کے جد اعلیٰ جیسے تو لے کر آؤ کہ ان جیسا تو کوئی نہیں ہے. جب مال و دولت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرما دیا تو یہ اپنے گھر پہنچے اور گھر جا کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو انہوں نے یہ سارا واقعہ بتا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے اور فرمایا جاؤ اور جا کر امیر المومنین
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ خدا کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر جنت کے سورج ہیں، جنت والوں کے سورج ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ میرے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں، تو حضرت عمر نے جب یہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ کیا فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو؟ فرماتے ہیں کہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ بات ذرا اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا لاؤ، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سراج اہل جنت ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے یہ سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی تم میرے لیے بات لکھ دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ضمانت نامہ ہے علی بن ابی طالب کی طرف سے عمر بن خطاب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محفوظ فرما لیا اور اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہو جاؤں تو یہ تحریر میرے ساتھ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور وہ تحریر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے، وہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضرت عمر کا انتظار کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور ملے بغیر واپس چلے گئے ہیں۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ نے پوچھا کہ آپ ملنے آئے تھے، آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو جواب دیا کہ میں آیا تھا ملنے کے لیے لیکن آپ کے شہزادے بھی انتظار کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ابھی مناسب نہیں ہے تو میں واپس چلا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ شہزادے آپ کا ابن عمر سے زیادہ حق ہے کہ آپ سے ملاقات کی جائے، اور پھر فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا، پھر آپ ہی کے گھرانے کا فیض و کرم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دیگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم رضوان سے کیسی محبت تھی کہ وہ سب سے پہلے اگر کچھ تقسیم کرتے تو انہیں عطا فرماتے، اس کے بعد دیگر لوگوں کو دیتے۔ وہ ان کا کیسے خیال رکھتے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کے گھر پر ایک پرنالہ تھا کہ جس پرنالے سے جب پانی بہتا
تو اہل مدینہ کے کپڑوں کو وہ خراب کر دیتا تھا، یعنی کپڑے وہ مٹی کی وجہ سے آلودہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اکھاڑنے کا حکم دیا، وہ پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے عمر، یہ وہ پرنالہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقام پر لگایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اب تمہارا مجھ پر حق ہے کہ تم میرے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ واپس اس مقام پر لگا دو کہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو یہ ان کی محبت۔ اب ان لوگوں کی محبتیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ ان نفوس قدسیہ کی محبتیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کیونکہ جس ہستی سے انسان محبت کرے اس کے نقش قدم پر ہی چلا جاتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی لاطعتہ تو اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہو جاتا۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، ہم ائمہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے دوران نماز یہ حملہ ہوا تھا، تو جب بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہے، اور پھر جب بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہے تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے اس حالت میں کہ جب آپ پر کئی وار کیے گئے تھے اور ان واروں کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، ایسی حالت میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے وزراء کے لیے، اپنے دور کے بڑے بڑے عمراء کے لیے یہ حکم دے دیا تھا کہ سب سے زیادہ فوقیت نماز کو دو، کہ جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے وہ دیگر احکام الہی کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں ملتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کی ایک جماعت تھی کہ جو اس دور میں نماز چھوڑنے والے کو، اس نماز چھوڑنے کے اس عمل کو کفر سمجھتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ان حضرات سے محبت کا تقاضا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کریں۔ یہ نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب نماز پڑھنے کی نیت آپ نے بھی کی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کی، یقیناً کرنی چاہیے۔ نماز مسلمان کو چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کافر و مشرک میں جو فرق ہے وہ نماز ہی تو ہے، کہ مشرک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان وہ نمازی ہوتا ہے۔ تو نماز سیکھ کر پڑھنی چاہیے، اور نماز سیکھنے کا بہترین طریقہ الحمدللہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان جو دنیا کے مختلف کونوں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف مساجد میں روزانہ لگائے جاتے ہیں، ان مدارس المدینہ بالغان میں جو چند منٹ کے ہوتے ہیں
تقریباً 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے. ان مدارس المدینہ بالغان میں بالغ اسلامی بھائی آتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی لگتے ہیں، مدارس المدینہ بالغات بھی لگتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات جسے کہتے ہیں وہ بھی لگتے ہیں. تو ان میں نماز صحیح طور پر پڑھنا سیکھ لیں، مکمل نماز سیکھنے کے عادی ہو جائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ مسلمان بہت خوش نصیب ہے کہ جس کو نماز مکمل پڑھنی آ جائے. نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے، نماز کے واجبات سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے جو نماز ہے اس میں ہمارا ایکسنٹ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا پروننسیشن کیسا ہو، ہمیں ثنا کیسے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، سورت کیسے ملانی ہے، ہمیں قاعدہ اخیرہ کیسے کرنا ہے، ہمیں تعدیل ارکان کیسے کرنے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے دنیا کے علوم و فنون کو سیکھا، لینگویجز کو سیکھا، کس انداز سے معاشرے کے رسوم و رواج کو پورا کرنا ہے یہ سیکھا، کس انداز سے دکانداری کرنی ہے یہ سیکھا، کس انداز سے دنیاوی عہدوں کو حاصل کرنا ہے یہ سیکھا، لیکن نماز صحیح طور پر سیکھنے میں بے شمار مسلمان ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. تو آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا علیہم رضوان کی نسبتوں سے یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز یاد کر کے کسی صحیح قاری صاحب کو اپنی نماز سنا دیں گے. اور اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغات میں نماز سیکھ کر جو ہماری وہاں پر مدرسہ ہوں اسلامی بہن، ہم ان کو اپنی نماز سکھا دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم دیگر اعمال صالحہ تو کر رہے ہوں لیکن ہماری نماز ہی درست نہ ہو. تو اگر نماز ہی درست نہ ہو تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نماز تو سب سے اہم فرض، مسلمان کے لیے سب سے اہم فرض نماز ہے. تو ساری زندگی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتاتے رہیں، ہم ساری زندگی لوگوں کو نوافل کی باتیں بتاتے رہیں، ہماری اپنی نماز درست نہ ہو تو کیا پایا ہم نے؟ تو یہ نیت کر لیجئے کہ اپنی نماز مکمل کریں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے تو بہت زبردست موقع ہے الحمدللہ کہ 8، 9، 10 محرم الحرام کے موقع پر الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں الحمدللہ سفر کرتے ہیں. باب المدینہ کراچی سے بھی سفر کرتے ہیں. اور ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والے اسلامی بھائی تو بہت خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں مختلف مساجد میں باب المدینہ کراچی سے ہزاروں اسلامی بھائی محرم الحرام کے موقع پر مدنی قافلوں کے مسافر الحمدللہ بن رہے ہیں. اور کئی اسلامی بھائی بن چکے ہیں. 12 دن کے کئی قافلے باب المدینہ کراچی سے آئے. تو باب المدینہ کراچی سے، مرشد نگر سے مدنی قافلے پورے پاکستان میں جائیں تو ہمارے پاکستان والوں کو اس میں خاص طور پر یہ نیت کرنی چاہیے، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والوں کو نیت کرنی چاہیے، صحرائے مدینہ اور اس کے گرد و نواح کا یہ اجتماع ہے، ان لوگوں کو بھی نیت کرنی چاہیے کہ جب اتنی دور سے عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے مدینۃ الاولیاء اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پہنچے تو ہم بھی 8، 9، 10 محرم کے مقام کے موقع پر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ شہدائے کربلا علیہم رضوان کی ارواح طیبات کے ایصال ثواب کے لیے 8، 9، 10 محرم الحرام کے موقع پر مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس موقع پر خرافات کی نظر ہونے کی بجائے، اپنے وقت کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دین اسلام کے یہ بنیادی احکام سیکھنے میں کامیاب ہوں گے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ تبارک و تعالی اجتماع کے فوراً بعد، ہفتہ وار اجتماع کے فوراً بعد مدنی خبریں ہوں گی. اور مدنی خبروں کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سنتوں بھرا بیان ارشاد فرمائیں گے. اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ عام طور پر تو عام دنوں میں تو مدنی مذاکرہ سننے اور دیکھنے کی سعادت ہم ہفتے کے دن پاتے ہیں. ہفتے کے دن نماز عشاء کے بعد
مناسب وقت پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مختلف لوگوں کے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کل کے دنوں میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ امیر اہل سنت یوم عاشور تک روزانہ نماز عشاء کے بعد یعنی مناسب وقت پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں الحمدللہ عز وجل۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو مدنی مذاکرہ ہوگا خاص طور پر صحرائے مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی جو بستیاں ہیں اس کے لوگ اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 10 جنوری کو نماز عشاء کے بعد وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرہ فرمائیں گے وہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ الاولیاء ملتان شریف شہر میں ہوگا۔ یہ پہلے سے میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف والوں کو بتا رہا ہوں، پرچہ پہلے سے آؤٹ کر رہا ہوں۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ روزانہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس میں مختلف عنوانات پر کیے جانے والے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس انداز سے مختلف مسائل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرمائیں گے۔ شہدائے کربلا علیہم رضوان کے حوالے سے، ان کی عظمتوں کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے فضائل کے حوالے سے، حضرات صحابہ علیہم رضوان کے فضائل کے حوالے سے، اکابرین امت کے حوالے سے، بہت پیاری پیاری باتیں جو زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوں گی یا کم سنی ہوں گی۔ الحمدللہ ایک مدنی مذاکرے میں بہت ساری ایسی باتیں سیکھنا نصیب ہوتی ہیں۔ تو آج نیت کر لیجئے کہ نہ صرف آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، بلکہ جب جب مدنی مذاکرہ ہمارے باپا جان فرمائیں تو ہم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات کو سماعت کریں۔ اس وقت بڑے خوش نصیب اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو باب المدینہ میں الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شریک ہیں۔ ہماری سہروردی کابینات سے بھی الحمدللہ عز وجل سینکڑوں اسلامی بھائی اس وقت الحمدللہ باب المدینہ میں موجود ہیں، اور امیر اہل سنت سے الحمدللہ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ان کے مدنی مذاکرے بھی سماعت کر رہے ہیں، اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم رہ گئے، چلیں نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہفتے کے دن جو مدنی مذاکرہ ہوگا ہم اس ہفتے سے پہلے مدنی قافلے میں سفر کر کے باب المدینہ حاضر ہوں، مدنی تربیت گاہ پر حاضر ہوں، وہاں پر اپنا نام لکھوائیں، مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، امیر اہل سنت وہاں موجود ہوں، تو ہم عرض کر دیں کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جو آپ سے مصافحے کی سعادت حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مصافحے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ ہفتہ وار اجتماع کے چند اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ با کمال مدنی منی 3 بہادر بھائی راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی، اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ حسینی دلہا اپنے مرحوم عزیزوں اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے۔ خود بھی مطالعہ فرمائیے، اور جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے زور سے کہیں انشاءاللہ عز وجل۔ بڑا سائز 8 اور جیبی سائز 4 روپے ہدیہ۔ المدینہ العلمیہ کی تالیف اصلاح اعمال 240 روپے ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے۔ چوک درس کی مدنی بہاریں حصہ اول رسالہ میں نے ویڈیو سینٹر کیوں بند کیا، اور دیگر 13 مدنی بہاریں 9 روپے ہدیہ۔ وی سی ڈی بیان، بہت ہی پیارا بیان، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا علیہم رضوان کے واقعات 25 روپے ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے۔ مجلس کورسز کے اعلانات۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ یہ شروع ہے۔ یہ کورس یہ 15 اکتوبر کو یہ شروع ہوا تھا الحمدللہ عز وجل، تو یہ کورس جاری ہے۔ تو جو اسلامی بھائی اس میں جانا چاہیں وہ اپنے نگرانوں سے رابطہ کر لیں، اگر اس میں شریک نہ ہو سکیں تو 12 محرم الحرام سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس وہ انشاءاللہ ان مقامات پر ہوگا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، ٹھٹھا شریف، زمزم نگر حیدرآباد، سکھر، خانپور،
مدینہ الاولیاء ملتان شریف، سردار آباد یعنی فیصل آباد، گلزار طیبہ جسے عام طور پہ سرگودا کہتے ہیں، مرکز الاولیاء لاہور، گجرانوالہ اور اسلام آباد G11، میر پور کشمیر اور مدنی صحرا یعنی مان صحرا جسے کہتے ہیں، اور گلگت۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ نے سماعت فرما لیا، تو آپ بھی یہاں پر یہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ عز و جل سن رہے ہیں، اور جو اگلی آج کیا تاریخ ہے؟ یکم ہے آج، 30 ہے۔ کل کا جو مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں خصوصی شرکت کلور کوٹ ضلع بھکر یعنی پاک مظہری کابینہ کی ہوگی، اور خان کا سراجیہ میں ہوگا، کلور کوٹ نہیں ہے، خان کا سراجیہ میں ہوگی۔ تو وہ وہاں کے اسلامی بھائی، وہاں کے گرد و نواح کے اسلامی بھائی اجتماعی طور پر باپا کی زیارت کی سعادت حاصل کریں اور مدنی مذاکرے سے مستفیض ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی برکات سے نوازے، ہماری بے حساب بخشش فرمائے، ہمیں صحابہ و اہل بیت کرام علیہم رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شب جمعہ کے درود پاک انشاءاللہ عز و جل پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک اور درود پاک پڑھ لیجئے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو۔ حضرت سیدنا احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے والے کو 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔
ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی بیان میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے الحمدللہ ابھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے شفقت فرمائی اور اس حدیث کی کچھ شرح بیان فرمائی، وہ میں آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے کہ امت مسلمہ کی اور مبلغین کی کس انداز سے خیر خواہی فرماتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان عالی شان کا خلاصہ بیان فرمایا ہے نماز کے حوالے سے کہ ایک وقت کی نماز بھی جو چھوڑ دے وہ فاسق ہے۔ نماز قضا کرنا، نماز کو چھوڑنا، یہ دونوں حرام کام ہیں۔ ایک وقت کی نماز کو بھی چھوڑنے والا یہ فاسق ہے۔ نماز کی جو فرضیت کا انکار کرے کہ نماز معاذ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، یا نماز کی غلط وضاحت کرے کہ نماز فلاں عمل ہے فلاں عمل ہے، یعنی نماز کے بارے میں بعض ایسے فرقے ہیں کہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس انداز سے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ نماز نہیں ہے، حالانکہ یہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین کرام، تبع تابعین کرام سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور یہی اسی طریقے کو الحمدللہ شروع سے اختیار کیا گیا کہ نماز اس انداز سے پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو الحمدللہ ہم نماز کی فرضیت کے قائل ہیں،
جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا. جو اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ گناہگار ہے اور ان کا یہ عمل حرام ہے. صاحب بہار شریعت کے فرامین کا بھی یہی خلاصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام اسلام بھائی ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے. اگر دوران ذکر کوئی اسلام بھائی آگے پیچھے ہو جائیں تو مائک سے آنے والی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ہو اللہ ہو
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے تمام اسلامی بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے۔ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأنبياء يا رب الصحابة والتابعين يا رب الأولياء اے ہم گناہ گاروں روسیاہوں عاجزوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک و مولا، اے اللہ ہم دور و نزدیک سے یہاں جمع ہوئے، تیرا ذکر خیر کرنے کی سعادت ملی، تیرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ملی، ان کے پیارے پیارے صحابہ و اہل بیت کرام علیہم رضوان کا ذکر کرنے کی سعادت ملی۔ اے مالک کریم، اب ہم تیرے نیکوکار بندوں کے درمیان اپنے سروں کو ندامت سے جھکائے حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں اجتماعی طور پر توبہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اے مولا، ہم روزانہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کئی افراد روزانہ مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعا میں شریک ہوتے ہیں، روزانہ ہی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، لیکن اے مولا، توبہ کرنے کے بعد توبہ پھر توڑ بیٹھتے ہیں، توبہ پر استقامت کی خیرات نصیب نہیں ہوتی۔ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مالک، ہم بچ نہیں پاتے، ہم نے کوششیں کی لیکن شاید ہماری کوششوں میں خلوص نہ تھا،
ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے پر تیرے کرم سے ہمیں استقامت نصیب ہو جائے. اے کریم کرم فرما دے, ہمیں گناہوں سے بچنے پر استقامت کی خیرات عطا کر دے. مالک کرم کر دے. اے مالک کریم, ہم تیرے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں, کرم فرما دے. ہم نیکوکار بننا چاہتے ہیں, کرم فرما دے. ہم تہجد گزار بننا چاہتے ہیں, مالک کرم فرما دے. یا رب یہ تیرے کرم کے بغیر نہ ہوگا, تو کرم فرما دے. یا رب ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما, ہمیں نیکوکار بندوں میں شامل فرما. آج تیرے نہ جانے کتنے ایسے بندوں کے درمیان ہم حاضر ہیں کہ جو تہجد گزار ہوں گے, نہ جانے کتنے ایسے بندے ہوں گے کہ جن کی دعائیں تیری بارگاہ میں مستجاب ہوں گی, کہ جن کی دعائیں تیری بارگاہ میں مقبول ہوں گی, جن کی توبہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوگی. اے اللہ جو توبہ پر استقامت پا چکے ہوں گے, تیرے ان نیکوکار بندوں کا تجھے واسطہ یا رب, ہمیں تو نہ صرف توبہ کی توفیق دے بلکہ توبہ پر استقامت کی بھی خیرات عطا کر دے. اے اللہ آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما. اے مالک کریم یا رب العالمین, ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ, اے مالک کریم, ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما دے. یا رب کائنات, ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے. اے اللہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, لیکن اے مالک کریم ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ دن رات گناہوں کا سلسلہ ہمارا رہتا ہے. ہماری صبح بھی گناہوں میں گزرتی ہے, ہماری دوپہر, ہماری شامیں, ہماری راتیں, نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب ہم کر دیتے ہیں. اے مولا, آج تھوڑی دیر پہلے کیے جانے والے گناہ یاد نہیں رہتے. بروز محشر اگر تو ہم سے ناراض ہوا اور ساری مخلوق کے سامنے گناہ پڑھ کر سنانا پڑ گئے تو کیا کریں گے؟ آج گناہوں میں بڑا دل لگتا ہے, نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا. اے مولا ہم چاہتے ہیں کہ نیکوکار بنے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف مائل کر دے, ہمیں نیکیوں سے محبت, گناہوں سے نفرت کی خیرات عطا کر دے. اے مولا ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. یا رب کائنات ہمیں نیکیاں کرنے, نیکیاں پھیلانے والا بنا دے. گناہوں سے بچنے, لوگوں کو بچانے کی سعادت عطا فرما. اے مالک کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا, ناگہانی عذاب سے بچا, اپنی ناراضی سے بچا, بدبختیوں سے بچا, سختیوں سے بچا, بری تقدیر سے بچا, برے فیصلے سے بچا, بری گھڑی سے بچا, غفلت و سستیوں کوتاہی سے بچا, تلاوت قرآن کی کثرت کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عاشق و عامل بنا دے. ہمیں یہ سنتوں کے پیغام کو اکوان عالم تک پہنچانے کا جذبہ عطا فرما دے. یا رب کائنات تجھے تیرے مقبول بندوں کا واسطہ ہم پر کرم فرما, ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کائنات ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت کی خیرات عطا فرما. یا رب کائنات ہمیں اپنی نمازوں کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کا خشوع و خضوع نصیب فرما. اے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم نمازوں کے ایسے پابند بن جائیں کہ جب ہم نمازیں پڑھیں, نماز میں قرات کریں تو رکوع کرنے کا جی نہ چاہتا ہو, تلاوت ختم کرنے کا جی نہ چاہتا ہو, اور جب رکوع کریں تو تیری اتنی تسبیح کریں کہ جی چاہے کہ یہ رکوع ختم ہی نہ ہو. جب تیری بارگاہ میں سجدہ کریں تو تیری اتنی تسبیح کریں کہ سجدے سے اٹھنے کا جی نہ چاہے. اے مالک کریم کرم فرما دے, ہمارے حال پر رحم فرما. ہمیں صحابہ و اہل بیت کرام علیہم رضوان کی سچی محبت کی خیرات عطا فرما. ہمیں اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کی سچی محبت کی خیرات عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقربا حالت ایمان پر دنیا سے گزر چکے سب کی بخشش فرما دے. جو عذاب قبر میں مبتلا ہے عذاب قبر سے نجات عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک کریم تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کے تمام اہل خانہ کو
لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ. یا رب کائنات، اے مالک کریم، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کی خیرات عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کربلا کے جانثاروں کو سلام. کربلا کے جانثاروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. یا حسین ابن علی مشکل کشا مشکل کشا. یا حسین ابن علی مشکل کشا. آپ کے سب جانثاروں کو سلام. آپ کے سب جانثاروں کو سلام. اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو. قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام. میرے دل کے تاجداروں کو سلام. فاطمہ زہرا کو سلام. جو حسینی قافلے میں تھے شریک میں تھے شریک. کہتا ہے عطار ساروں کو سلام. کہتا ہے عطار ساروں کو سلام. فاطمہ زہرا غوث اعظم امام تو کاملوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحق لا إله. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں. سہرے کی رنگت اجمیری ہے، نور کے تارے گجویری ہے، نور کے تارے گجویری. مخدوم و نظام پڑھے مل کر، مخدوم و نظام پڑھے مل کر. آباد رہے تیرا پاک پتن. یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم. دلچسپ سوالات و جوابات کا سلسلہ. مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، براہ راست شرکت کی التجا. مخدوم و نظام پڑھے مل کر. آباد رہے تیرا پاک پتن. قاری فیصل مرحوم کی قبر پر رکن شورا عقیل مدنی کی دعا و فاتحہ خوانی. مخدوم و نظام پڑھے مل کر. آباد رہے تیرا پاک پتن. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی نماز جنازہ میں شرکت. مخدوم و نظام پڑھے مل کر. آباد رہے تیرا پاک پتن. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، ایک سرور طاری کر دینے والا سلسلہ. عاشقان رسول نے پائی سحری کی سعادت دسترخوان باپا جان پہ، جبکہ ملاقات میں بھی مسکراتا پیارا چہرہ امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں نے زیارت کی. عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، جبکہ باپا جان نے درس بھی دیا. واقعہ کربلا کے حوالے سے شامل ہے اس مدنی گلدستے میں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والرضا عن ابي بكر
على حبيبك خير الخلق كلهم 1436 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج 5ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ سینکڑوں اسلامی بھائی ملک کے مختلف شہروں سے آ کر جمع ہوئے ہیں، جبکہ OB وین کے ذریعے اس وقت فورٹ عباس، ضلع بہاول نگر، پنجاب، پاکستان، پاک محربی کابینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، تو برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ میرا پاپا جانی سے یہ سوال ہے کہ محرم الحرام چل رہا ہے اور عورتیں جمعے کے دن بغیر پردہ قبرستان میں جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کچھ فرما دیں تو بڑی مہربانی۔ پہلا سوال، قبرستان جانا محرم میں منع۔ دوسرے سوال میں عورتیں جمعے کو بے پردہ محرم میں بھی قبرستان جاتی ہیں۔ اب کسی کا انتقال ہو گیا محرم کی 1 تاریخ کو، تو کیا 1 مہینہ سنبھال کے رکھیں گھر میں؟ کیونکہ قبرستان جانا پڑے گا نا اس کو دفن کرنے کے لیے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، قبرستان محرم الحرام میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو قبرستان جو میوا شاہ قبرستان تو میں گیا ہوں، وہ تو اتنا رش ہوتا عاشورہ کے دن، زائرین کا بہت رش ہوتا۔ یہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب، یہ بیچارے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ محرم میں قبرستان جا سکتے ہیں۔ رہا عورتوں کا قبرستان، تو وہ رات دن محرم رمضان وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ عورت کو قبرستان جانا شرعاً منع ہے۔ اور رہا بے پردہ، تو بے پردہ تو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس کو۔ غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ قبرستان ہو یا شاپنگ سینٹر ہو، بے پردہ عورت نہ نکلے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير نجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير نجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ طرح طرح کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں زوردار آندھی آئے گی، تیز ہوا چلے گی، پھر کچھ طوفانی موجوں کا بھی تذکرہ ہے، طوفانی ہواؤں کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، یا اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گنے نہ جا سکے ہم سے، تجھے سب خبر ہے۔ یا اللہ تیری رحمت تو بے شمار ہے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جس آندھی اور تیز ہواؤں اور طوفانوں کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، یا اللہ اس آندھی اور طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، اور اس طرح کے معاملات میں حظ نفس کے لیے، دلچسپیاں لینے کے لیے، تماشا بنانے کے لیے نہیں بلکہ عبرت لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ آندھی اور یہ طوفان جو بھی آنے والا ہو اس کو تو ہم سے دور فرما دے، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما،
حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. میرا نام محمد رمیز اتاری ہے. میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. آج پہلی بار میں فیضان مدینہ کراچی حاضر ہوا ہوں باپا جانی کے مدنی مذاکرے میں، اور یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اکاڑا شہر سے میں حاضر ہوا ہوں بابا کی بارگاہ میں. 12 دن کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن قافلہ کرا کروں گا. میں نے 12 دن کے مدنی قافلے میں نیت کی تھی. الحمدللہ میں 12 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہو چکا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے ہمارے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی دے اس فیضان مدینہ میں حاضر ہوتے باپا جانی دے مدنی پھول حاصل کرتے بہت دل نوں سکون ملیا ہے. اور فرض علوم جڑے ساڈے تے سیکھنا ضروری نے باپا جان نے مدنی مذاکرے سانو سمجھائے، ساڑھے دل میں اتر گیا. الحمدللہ یہ سب اجل پچھلے سال محرم الحرام پر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مدنی قافلے میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. الحمدللہ یہاں پر مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے بے شمار علم دین سیکھنے کو ملا. تو اس مرتبہ الحمدللہ اس سال بھی ہمارے ساتھ کئی سارے اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے لیے 12 دن کے لیے 6 دن کے لیے الحمدللہ باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. پیارے باپا جان مدینہ الاولیاء ملتان سے 12 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان آج سے کوئی 20 دن پہلے میں سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا اور پاؤں پھسلا اور میں کمر کے بل زمین پر گرا. بارگاہ میں آیا تو مجھے بیلٹ بندھی ہوئی تھی، بڑا شدید درد تھا، چلنے سے بھی قاصر تھا، بڑی مشکل سے چل رہا تھا. تو پیارے باپا جان آپ نے فرمایا جس نے دعا کرانی ہے ہاتھ اٹھا دے، جس نے دم کرانا پھونک کا اشارہ کر دے. تو پیارے باپا جان میں نے ایسے ہی کیا، آپ سے ملاقات کی. الحمدللہ آج میری کمر کا درد بالکل ٹھیک ہے. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں کی کارکردگی موصول ہوتے باپا جان ہوئے شاداؤں فرحاں. آپ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ایک ویڈیو پیغام میں حوصلہ افزائی کرنا گویا شعار مرشد ہے. آپ کی مبارک عادت ہے. باپا جان کے مدنی پھولوں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. سگے مدینہ الیاس قادری